بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی چاچے رحیمے کے پاس اپنی پریشانی لے کر گیا اور کہا کہ میں اپنی بیوی 6 بچوں اپنی ماں اور ساس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہتا ہوں، میں کیا کروں؟ چاچے رحیمے نے حکے کا کش لگا کر دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک گدھا خرید لو اور اس کے وہ اپنے ساتھ کمرے میں رکھو اور پھر کچھ دن بعد آ کر مجھ سے ملنا۔ اس آدمی نے گدھا لیا اور اپنے کمرے میں ہی اس کو باندھا اور 2 دن کے بعد چاچے رحیمے کے پاس آیا اور کہا کہ صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے، یعنی میں بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ چاچے رحیمے نے کہا ایسا کرو ایک بھیڑ خریدو اور اس کو بھی اپنے ساتھ کمرے میں رکھ لو، یعنی اسی ایک کمرے میں باندھ لو اور پھر میرے پاس 2 دن بعد آنا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، ایک بھیڑ لی اور اس کو کمرے میں رکھ لیا اور پھر 2 دن بعد آیا تو کہا کہ اب صورتحال برداشت سے باہر ہو گئی ہے، یعنی بے قابو ہو گئی ہے۔ پھر چاچے رحیمے نے کہا کہ اب ایسا کرو ایک مرغی خرید لو اور اس کو اپنے ساتھ کمرے میں رکھو اور پھر مجھے آ کر بتانا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، مرغی لی اور کمرے میں رکھی۔ پھر 2 سے 3 دن بعد آیا اور کہا کہ اب تو میں خودکشی کرنے کے قریب ہوں، یعنی اب صورتحال قابو سے باہر ہو گئی ہے، میری برداشت، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اور چاچے رحیمے نے کہا چلو ایسا کرو، جاؤ اور گدھے کو بیچ آؤ۔ وہ آدمی گیا اور اس نے گدھے کو بیچ آیا اور بیچ کر چاچے کو کہا کہ اب صورتحال کچھ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو چاچے نے کہا چلو اب ایسا کرو کہ وہ بھیڑ بھی بیچ آؤ۔ وہ آدمی بھیڑ کو بیچ کر پھر آیا، یعنی 1-2 دنوں میں آیا اور کہا کہ اب سب ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں؟ چاچے نے کہا ایسا کرو کہ وہ مرغی بھی بیچ آؤ۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، مرغی بیچ آیا اور آ کر کہا کہ اب میں اچھے حال میں ہوں، آپ کا شکریہ۔ اس کہانی سے کیا سبق ملا کہ اسی طرح ہمارے یہاں بھی بحرانوں کو ایسے ہی حل کیا جاتا ہے، ہمارے لیے نئی مشکلات پیدا کر کے ہمیں اپنا اصل جو مسئلہ ہے وہ بھولنے پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کریں اور ان کے احسان مند بھی رہیں۔ جیسے وہ آدمی، وہ پینڈو بندہ جو ہے، وہ جو چاچے رحیمے کے پاس اپنی پریشانی لے کر آیا، جو اصل پریشانی لے کر آیا، اصل مسئلہ وہ بھول گیا اور وہ اس پر اس نے اس کا چاچے کا شکریہ ادا کیا۔ والسلام، اللہ حافظ۔